أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں ہر بات کا سلیقہ سکھایا، وہاں وہ کلمات بھی سکھائے جو اذان کے جواب میں دیے جاتے ہیں۔ جیسے اذان ایک پکار ہے، ایک ندا ہے نماز کے لیے، تو جس طرح سے اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد جو نماز اذان کے دوسرے کلمات ہوتے ہیں ان کو دہرایا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یعنی کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف یعنی کامیابی کی طرف آؤ، تو اس وقت جو ہمیں کلمات جو سکھائے گئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا بالخصوص جب گھر نکلتے وقت ہمیں سکھائی گئی کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے ہم جو ہیں قدم رکھتے ہیں باہر اور اللہ ہی کے اوپر میں توکل کرتی ہوں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یہ وہی کلمات ہیں کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہا گیا تب سکھائے گئے، یعنی جب حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے کلمات اذان میں کہے جاتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ اور بھلائی کی طرف آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ اس وقت ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح سے جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں کسی بھی کام سے، کسی بھی مقصد سے، چاہے کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہو یا کوئی ایسے ہی آپ کسی گروسری شاپنگ کے لیے اپنے گھر سے جا رہے ہیں، تو جو دعا گھر سے نکلتے وقت پڑھی جاتی ہے اس میں بالخصوص پھر یہی کلمات دہرائے جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیوں یہ الفاظ کہے گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایسے کلمات ہیں جن کے معنی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت اور کسی قسم کی کوئی جو ہے قوت نہیں ہے ماں سوائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو خود اختیاری دی ہے اور اس کو جو ایک طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنے مختلف کام انجام دے سکے، چاہے گھر سے نکلے کسی بھی مقصد کے لیے یا نماز کے لیے جائے، ان تمام کاموں کا اعادہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ تمام کی تمام قوت اور تمام کی تمام توانائی اور تمام ہماری جو نقل و حرکت ہے، سب جو اس کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے کہ جو انسان کو کسی بھی قسم کی قوت عطا کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے القوی۔ القوی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ قوت، اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قوت اور طاقت کا جو ہے سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنی بھی حرکات اور سکنات ہیں۔ اب لا حول ولا قوت کو آپ یہ سمجھیے کہ اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے حول اور ایک ہے قوہ، اور دونوں کے ساتھ لا آیا، یعنی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی حرکت اور سکنت اور کسی قسم کی حرکت نہیں ہے، اور لا قوہ اور کسی قسم کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم اس کو رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے پاس سے ہے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ آپ یہ اس طرح سے سوچیں کہ دنیا میں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی انرجیز ہوتی ہیں، جو ہماری جو انرجیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے اور ایک کائنیٹک انرجی ہوتی ہے۔ پوٹینشیل انرجی یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کسی فون کو چارج کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنے ڈیوائس کو چارج کرتے ہیں،
اب اس کے اندر جو ہے وہ انرجی موجود ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کر کہ 100% فون چارج ہے یا 90% چارج ہے۔ اب اس کے اندر وہ سٹورڈ انرجی ہے اور وہ طاقت ہے، اور ہمیں بڑا ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ چلو اب میرا فون چارج ہے، اب اس کو میں آرام سے جو ہے میں لے کر کہیں پر بھی پھر سکتی ہوں۔ لیکن ہم کبھی ایسی سچویشن میں ہوں کہ ہمارا فون جو ہے وہ اس میں بہت کم چارج رہ جاتا ہے، تو بڑی ہم لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کہیں پر اگر استعمال کرنا ہے تو کسی چارجر کے ساتھ جو ہے اٹیچ کریں۔ اور جیسے ہی آپ ایئرپورٹ وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے چارجر کا کوئی آؤٹ لیٹ ہے، کہ جلد از جلد اپنے فون کو یا کمپیوٹر کو جو ہے کسی چارجر کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ اور جب آپ چارجر کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں پھر لوگ اطمینان سے کام کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ اب ایک ان لمیٹڈ سپلائی ہے، بجلی کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیوائس کو کنیکٹ کر دیا ہے اور وہ آرام سے اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انرجی جب ڈسپینس ہوتی جاتی ہے، جس طرح سے آپ انرجی استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک کائنیٹک انرجی ہے، اور وہ انرجی جو ہے وہ زائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم کو ایک مزید جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو چارج کرنے کی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہم یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی طاقت ہے، جتنی بھی قوت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ القوی ہے۔ اور جو ہماری ہر حرکت ہے، یعنی ہم کوئی بڑے سے بڑا کارنامہ بھی انجام دینے کے لیے جائیں، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، اور کوئی بھی جا کر دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر رہے ہیں یا نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہمیں اس ایک ایک قدم پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے آپ اپنے فون کو کسی چارجر سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر اطمینان ہوتا ہے کہ اب اس کی انرجی جو ہے وہ ویئر آؤٹ نہیں ہوگی، تو یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے، اس حقیقت کا، کہ ہماری جتنی انرجی ہے، ہماری جتنی طاقت ہے اور جتنی قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ انسان کی ذات، انسان کی تمام قوتیں اور اس کی کوششیں جو ہیں وہ محدود ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے، اور نہ صرف انسان ایک عبودیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے ارادے کو، اپنے کام کو بھی مزید ہم تقویت بخشتے ہیں، کیونکہ اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر توکل کر کے وہ کام کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت نام ہے القوی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں تو اس بات کا جو انسان اپنے اندر ہمت جو پکڑے، یا تو آپ بڑے زوم میں نہ رہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم بڑے بہت نیک متقی ہیں، وہ اگر ہمارے اندر طاقت ہے اور قوت ہے اور جذبہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر ہم بہت سست ہیں اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی ہم کوئی اپنے آپ کو جو جسے کہنا ہے کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے اوپر پوری ریلائنس ہے، اللہ کے اوپر پورا توکل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے جو ہے ہم وہ کام کر سکیں گے۔ تو یہ ہر لحاظ سے ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ القوی ہے، تمام قوتوں کا، تمام طاقتوں کا، تمام انرجیز کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہر متکبر کے لیے بھی ہے کہ جو بڑی بڑی قومیں گزرتی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ بہت بڑے کارنامے انجام دے رہی ہیں اور بڑی خود کفیل ہو گئی ہیں، کہ ان کی طاقت اور قوت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان سے پہلے کتنی قومیں آئیں اور آ کر وہ مٹ گئیں اور ختم ہو گئیں، اور کھنڈرات نظر آتے ہیں کہ جہاں پر وہ آباد تھے۔ تو وہ ہمارے پاس یہ کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور ہر کمزور کے لیے، جیسے جب وہ کمزوری کے حالت میں ہو، جب وہ کسی ظالم کے شکنجے میں ہو، اس کے لیے بھی یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے بھی کلمات ہیں، انسان کو اپنے ارادے کو تقویت دینے کے بھی کلمات ہیں، اور پھر اپنی ہر کمزوری میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے اس کے سہارے پر میری کشتی جو ہے چلتی ہے، اسی کے نام پر جو ہے ہر پتا جو ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہلتا ہے۔ تو
تو لا حول ولا قوت الا باللہ وہ عظیم الشان کلمات ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے اپنی ہر مشکل میں، اور جب ہمیں مضبوطی کی ضرورت ہو، جب ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہو، اور انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ لا حول میں جو بھی موومنٹ کا ذکر کیا گیا، جیسے میں نے کہا نا آپ سے، کائنیٹک انرجی ایک ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کاوش، کسی قسم کی کوئی موومنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں، لا حول اور ولا قوت، اور کوئی کسی قسم کی بھی ایسی انرجی جیسے وہ قوت ہے کہ کسی میں ایک طاقت ہے اور قوت ہے، وہ بھی جو ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ترین کلمات ہیں کہ انسان کو غرور سے بھی بچاتے ہیں اور تکبر سے بچاتے ہیں، اور پھر کمزوری کے عالم میں مایوسی سے بچاتے ہیں کہ انسان مایوس نہ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں انتہائی جب اپنی طرف سے تمام اقدامات لیے اور اپنی طرف سے تمام کوشش کی کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے انتہائی ظالمانہ جب سلوک کیا گیا، تو اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا اللہ تعالیٰ سے تو یہی کہا کہ آپ کمزوروں کے بھی رب ہیں اور آپ میرے بھی رب ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، اپنے آپ کو ری انرجائز کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس پہ یقین رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اور اللہ تعالیٰ کے توکل پر جو ہے اپنی تمام کام کرنے کی کوشش کرے کہ تمام قوتیں، تمام طاقتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی میرا حامی و مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔